بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی من علینا بنعمت الاسلام وجعلنا من قدام سنة نبینا علیہ الصلاة والسلام۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وأن المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ محترم ناظرین، آج سے جس اہم موضوع کو لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل، خصوصاً ان ایام میں جن سے ہم گزر رہے ہیں، جو کہ لاک ڈاؤن کے ایام کہلاتے ہیں، ان ایام میں اس موضوع کی بڑی اہمیت و فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور وہ ہے مساجد، اللہ کا گھر۔ تو جس گوشے کو لے کر میں آج آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، وہ گوشہ کہ ہم اپنے گھروں سے زیادہ اللہ کے گھر کی فکر کریں۔ ہم نے دیکھتے ہیں کہ مساجد روئے زمین پر اللہ رب العالمین کے سب سے پاکیزہ جگہ ہے، اور یہ مساجد وہ جگہیں ہیں جن کی نسبت کو اللہ رب العالمین نے اپنی جانب کی۔ فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ روئے زمین پر جتنے مساجد پائے جاتے ہیں سب کے سب اللہ کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لہذا ان مساجد میں تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارا کرو، یعنی خالص اللہ رب العالمین کے عبادت کے لیے مساجد کو انجام دیا کرو۔ یہ مساجد یہ وہ جگہیں ہیں جو روئے زمین پر سب سے پاکیزہ جگہ، جس کی نسبت اللہ نے اپنی جانب کرتے ہوئے کہا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، روئے زمین پر سب سے محبوب جگہ اللہ رب العالمین کی نظر میں کوئی ہے تو مساجد ہیں۔ وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور روئے زمین پر سب سے مبغوض جگہ اگر کوئی ہیں اللہ کی نظر میں تو وہ بازار ہیں۔ اسی حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احب البلاد کی جگہ خیر الاماکن، یعنی جگہوں میں سب سے بہتر جگہ کوئی ہے تو مساجد، فرمایا خیر الاماکن الی اللہ مساجدها وشر الاماکن الی اللہ اسواقها، کہ روئے زمین پر سب سے اچھی جگہ، سب سے محبوب جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مساجد ہیں، اور سب سے مبغوض جگہ کوئی ہے تو وہ بازار ہیں۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں مساجد کو سب سے محبوب جگہ اور بازار کو سب سے مبغوض جگہ قرار دیا؟ محض اس وجہ سے کہ مساجد یہ وہ جگہ ہیں کہ بھلائی کے، اچھائی کے، نیکی کے جو بھی کام پائے جاتے ہیں وہ مساجد کے اندر پائے جاتے ہیں۔ مساجد میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، مساجد سے خیر و بھلائی کے کام، رفاہی کام ہوا کرتے ہیں، مساجد میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہیں، مساجد میں ایک دوسرے کے غم کو سنا جاتا ہے، اس کے درد کو محسوس کیا جاتا ہے، بنسبت بازار کے۔ بازار یہ وہ جگہ ہیں جتنے بھی برائی کے، گناہوں کے کام پائے جاتے ہیں سب سے زیادہ بازار میں پائے جاتے ہیں۔ بازار میں تجارت ہوا کرتی ہے، تجارت کے اندر دھوکہ دہی، رشوت، سود، حرام تجارتیں، جھوٹی قسم سے تجارتیں کرنا جتنی بھی پائی جاتی ہیں سب کے سب بازار کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شر الاماکن کہا ہے۔ محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مساجد کی کیا اہمیت و فضیلت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے اتنا لمبا سفر، عرب کی چلچلاتی دھوپ کا سفر کر کے آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی آئے، مدینہ تشریف لائے، طیبہ نامی مقام پر آئے،
تو جس جگہ پر آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی 2 یتیم بچوں کی تھی، سہل اور سہیل جن کا نام تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قیمتاً پیسے دے کر خرید کر اس زمین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی۔ غور کرنے کی بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اپنا گھر بسائے نہیں۔ اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا کہ رات میں کیا کھائیں، کہاں زندگی بسر کریں، کہاں سوئیں، لیکن جس چیز کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فکر تھی تو وہ اللہ کے گھر کے بنانے کی فکر تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کے سفر میں آپ نے 4 دن قباء میں سفر کیا، تو وہاں پہ جس چیز کی تعمیر کی تو مسجد قباء کی تعمیر ہی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور چیز کی تعمیر نہیں کی۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد سے لگاؤ کا ایک زندہ مثال معلوم ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مسجد نبوی بنانے کا حکم دیا، بلکہ مسجد نبوی بنانے میں بنفس نفیس آپ خود شریک تھے۔ کئی چیزیں آپ اپنے کھاندے پر چیزیں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا کر دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی بنائے نہیں گئے تھے۔ مکۃ المکرمہ سیلاب کی وجہ سے جو گر گیا تھا، جب تعمیر جدید ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اوپر پتھریں اٹھا کر مسجد حرام کعبۃ اللہ کی تعمیر کیا کرتے تھے۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مساجد سے قلبی لگاؤ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر واقعی ہم بھی اپنے گھروں سے زیادہ اللہ کے گھر کی فکر کریں، یقین مانیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بہت ساری چیزیں نوازے گا۔ ایک حدیث جس کو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ کل قیامت کے دن 7 قسم کے افراد کو اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے جگہ نصیب ہوگی۔ ان میں سے ایک آدمی وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ اور بالمسجد، کیا ایسے آدمی کو بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، جس عرش کے علاوہ کوئی اور عرش کا سایہ نہیں ہوگا، کہ جس کا دل ہمیشہ اللہ رب العالمین کے مساجد سے لٹکا ہوا ہوگا، ایک نماز کے انتظار سے دوسرے نماز کے انتظار میں ہوگا۔ محترم حضرات، یہی وجہ ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد جو بنائی گئی ہے کعبۃ اللہ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کو اللہ کے عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، مکۃ المکرمہ ہے۔ اور اسی طرح کی صحیح مسلم میں روایت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ای مسجد اُزع فی الارض اول، قال المسجد الحرام، ثم قلت ای، پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی سب سے پہلی کون سی مسجد بنائی گئی تو کہا کہ مسجد حرام۔ پھر پوچھا گیا کہ کون سی مسجد، فرمایا المسجد الاقصی، کہ دوسری مسجد جو بنائی گئی مسجد اقصی ہے۔ فرمایا کم بینہما، دونوں کے درمیان کتنے سالوں کی مدت رہی؟ قال 40 سنہ، فرمایا کہ 40 سال کی مدت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے اسی بات کو وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، کہ ہم اس کے پاس با ہیں، وہ پاس با ہمارا۔ محترم حضرات، آج ہمارے مساجد سے کتنا تعلق ہے کہ ہم مساجد کو اس وقت تک آتے نہیں جب تک کہ نماز قائم نہ ہو، اور نماز ختم ہوئی کہ نہیں کہ ہم پھر مساجد سے نکل جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر، مسلمانوں کا قلبی تعلق مساجد سے دیکھ کر، کسی شاعر نے کہا تھا کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو غالب، کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو غالب، نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے تعلق کو مساجد سے مضبوط کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا کس قدر قلبی تعلق تھا مساجد سے، ہم انشاءاللہ مزید آگے تفصیلات میں اگلی نشستوں میں بیان کرتے رہیں گے۔ لہذا انہی چند کلمات کے ساتھ رب کائنات سے دعا گو ہو کہ الہ العالمین ہم تمام کو مساجد سے قلبی تعلق رکھنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔